نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستو، ناظرین اکرام، آؤ قرآن سمجھے کا یہ جو سلسلہ ہے، الحمدللہ آپ لوگوں کا ساتھ اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ لوگ اسے پسند کر رہے ہیں اور اپنی جو سجیشنز ہے یا ان کے جو سوالات ہے وہ ہم سے شیئر بھی کر رہے ہیں لوگ، اور ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ عام میڈیا کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، آپ ضرور اسے لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کو شیئر کریں۔ تو آؤ قرآن سمجھے کہ اس سلسلے میں آج پہنچے ہیں دوستو آیت نمبر 189 سے لے کر آیت نمبر 196 سورہ بقرہ۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے کہا کہ سورہ بقرہ میں بہت سی آیتیں ہیں، یہ ایک بڑی سورت ہے، تو اس سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہوئے ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ
محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ منڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ صدق اللہ عظیم۔ آئیے دوستو، اب ہم اس کے نکات پر غور کریں گے کہ ان آیات میں 189 سے لے کے 196 مختصراً اس کی ہم نکات دیکھتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم آپ کو یہ کہتے آئے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو بیسک شریعت اور قانون کی جو احکام ہے وہ آئے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی تکمیل جو ہے وہ آگے کی صورتوں میں ہوئی ہے، لیکن یہ بیسکس ہے۔ اب یہاں آج جو ذکر ہو رہا ہے، پہلی ہی جو آیت ہم نے شروع کی، اس میں لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف یہ تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چاند کے بارے میں بہت سے توہمات پوری دنیا میں اور خاص طور سے ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ چاند دیکھا تو یہ ہوا، چاند کا اب شگن یا شگن یہ جانتے ہیں لوگ، اس کی پوجا بھی کرتے ہیں حالانکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ صورتوں، ان آیتوں میں ذکر چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کا یہ سوال لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان سے کہو یہ لوگوں کے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں۔ مطلب جو ڈیٹس ہوتی ہیں، مہینے آتے ہیں، وہ مہینے 12 مہینے جو ہے وہ چاند کے تعین سے، اور اسی میں جو 4 مہینے آتے ہیں حرام کے، حج کے، وہ خاص طور سے اس لیے کیونکہ اس وقت حج کے جو ایام ہوتے تھے وہ بہت مخصوص ہوتے تھے، اور اس میں جو تیاریاں کرتے تھے عرب، ان کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ لیکن یعنی چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، اس کے متعلق طرح طرح کے اوہامات، تخیلات اور رسوم دنیا کی قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ ہم ہمارے ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چاند کا اب شگن کہتے ہیں، آج چاند نکلا یا نہیں نکلا، یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے اندر یہ توہمات ہے۔ اہل عرب میں بھی اس قسم کی اوہام موجود تھے، چاند سے اچھے یا برے شگن کا لینا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا چاند کی پوجا بھی کرتی ہے، اور یہ توہمات جو ہے اچھے اور برے شگن کا لینا، بعض تاریخوں کے ساتھ اور بعض کو نحس سمجھنا، کسی تاریخ کو سفر کے لیے اور کسی کو ابتداء کار کے لیے اور کسی کو شادی بیاہ کے لیے منسوخ یا مسعود خیال کرنا، اور یہ سمجھنا کہ چاند کے طلوع و غروب
اور اس کی کمی و بیشی اور اس کی حرکت اور اس کے گہن کا کوئی اثر انسانی قسمتوں پر پڑتا ہے۔ یہ سب باتیں دوسری جاہل قوموں کی طرح اہل عرب میں بھی پائی جاتی تھی۔ یہ دور جاہلیت میں ہے۔ تو دوستو ہمیں یہاں یہ غور کرنا چاہیے، چاند جب دیکھتے ہیں ہم مہینے کا تو وہ مہینہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹس یا مہینوں کی علامت ہے، مطلب تاریخوں کی علامت ہے۔ چاند سے شگن، اپشگن، اچھا برا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ دور جہالت کی جو توہمات تھے، اوہام تھے، یہ اس میں کہا گیا ہے۔ تو اس کو صاف، جیسے کہ ہم نے کہا یہ معاشرہ جو بن رہا ہے، اس کو جو دور جاہلیت میں جو چیزیں تھیں ان کو کم کیا جاتا ہے، ان کو پورا نکال دیا جاتا ہے۔ صرف اللہ اور رسول، اللہ کو ماننا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان اور یقین رکھ کے ان کی اطاعت کرنا، یہ جیسے چھٹنی ہوتی ہے نا، اس طریقے سے ان کے دماغ سے وہ پرانی توہمات جو نکالی جا رہی ہے۔ یہ شروع کے ہی سورت میں، سورہ بقرہ سے ہی اس کو شروعات کیا گیا۔ پھر کہتے ہیں نیز ان سے کہو کہ نیکی کا کام، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے آیا کرو۔ دوستو کیا ہوتا تھا کہ جب دور جہالت میں یہ احرام جب باندھتے تھے اور حج کے لیے جو جاتے تھے احرام باندھ کر عرب، تو وہ آگے کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، پیچھے سے یا کسی کھڑکی کے اندر سے اپنے گھر میں کسی حاجت کے لیے آتے تھے، یا سفر سے بھی جب آتے تھے تو وہ پیچھے سے آتے تھے۔ یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس نے کہا کہ یہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے گھروں میں صدر دروازے سے ہی داخل ہونا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ دور جہالت میں یہ بھی ایک رسم تھی یا توہم تھی، یہ توہم پرستانہ رسم تھی۔ جب حج کے لیے احرام باندھتے تھے تو اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہوتے تھے، اور یہ اس آیت میں اس رسم کی تردید کی گئی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ جب بھی کبھی ہم آئے تو ہم صدر دروازے یا دروازے سے داخل ہو، پیچھے سے گھر میں داخل نہ ہو، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ آگے کیا پوائنٹ ہے دیکھیے دوستو کہ اس میں یہ ہے کہ بس تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے ہمیں۔ اس لیے ہمیں یہ جو ہے چیزیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی کس میں ہے۔ یہ ساری جو توہم پرستی یا وہم یا جو رسوم یا دور جہالت کی رسمیں آج بھی ہے، آج بھی ہمارے پاس یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھنا، اس کو پڑھنا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں دوستو کہ ہم اس کو سمجھیں، کہ اس کی تعلیمات کو دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو۔ اب یہ جو ہے دوستو کہ زیادتی کرنے کا جو بات ہے، یہ اس طرح سے ہے کہ جب وہ لوگ آپ سے لڑیں تو ان سے لڑنے کا حکم ہے۔ جیسے پہلے کہا گیا تھا، پہلی جو ہم لوگ ایک جو رکوع اس کے پہلے والی جو تھی اس میں آیا تھا کہ قصاص، پھر ابھی آیا ہے کہ جب وہ تم سے لڑیں تب ہم کو ان سے لڑنا ہے۔ یہ پھر سے جب مدینے میں جب آئے تو مدینے میں ایک معاشرہ جب تیار ہوا تو ایک جیسے کہ چھوٹی اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ مکے میں جب تھے تب ان کو کہا جاتا تھا کہ صبر کرو، اپنے ہاتھ نہ کھولو۔ اب ہاتھ کھولنے کا ذکر آ رہا ہے کہ جب وہ تم سے لڑے تب ہمیں ان سے لڑنا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس لیے بھی آ رہی ہے کہ جب ایک اسلامی معاشرہ تیار ہوا، جب ایک اسلامی چھوٹی سی ریاست،
छोटी सी कायम होगी मदीने में, तो अब उनको लड़ाई का हुक्म दिया जा रहा है और कहा जाता है कि उनको निकालो वहाँ से जहाँ से तुमको उन्होंने निकाला है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हिजरत हुई, मक्के से निकाला गया था, तो अब उनको निकालो, क्योंकि ये मुशरिक लोग जो मक्के में हैं उनको वहाँ रहना नहीं था। और ज़्यादती जो है न करो, क्योंकि जंग के उसूल अब यहाँ पर आ रहा है। जंग के उसूल में ये कहा जा रहा है कि जब हम जंग करें तो क्या करें, कैसे रहे, औरतों, बच्चों, बूढ़ों और ज़ख्मियों पर दस्त दराजी न करें। ये इस्लाम ने पहले ही कहा है। आज की जंगों में क्या हो रहा है, मासूमों का कत्ल, मासूमों को मारा जाता है। तो ये इस्लाम एक दीन फितरत है। अगर हक के लिए, हक के उसूल के लिए अगर जंग करना है, उसमें भी आपको उसके उसूल कायम रखना है। खामोखा किसी खेतियों को बर्बाद न करे, मवेशियों का ख्याल रखे, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादतियों में आती है। फिर कहा गया कि मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे न लड़े, तुम भी उनसे न लड़ो, मगर जब वो वहाँ लड़ने न चुके तो तुम भी बेतकल्लुफ़ उनसे लड़ो या उनको मारो। यही कहा गया कि बदला, मतलब अगर वो ज़्यादती करते हैं तो हम उनके ऊपर उसी तरीके से उनके साथ लड़ना है, क्योंकि मक्का जो है अमन का शहर है। वो यहाँ ये ख़ास तौर से कहा गया कि अगर वो तुमसे लड़ते हैं तब ही तुमको उनसे लड़ना है। तुम उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। यहाँ फितने से मुराद वो हालत है जिसमें दीन अल्लाह के बजाय किसी और के लिए हो, और लड़ाई का मकसद ये है कि फितना ख़त्म हो जाए और दीन सिर्फ अल्लाह के लिए हो। यानी सोसाइटी की जो हालत जिसमें बंदों पर बंदों की खुदाई व फरमा रवाई कायम हो और जिसमें अल्लाह के कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना मुमकिन न रहे, फितने की हालत है। ये फितने की हालत है। हम देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग लोगों की पूजा करते हैं, हालांकि अल्लाह को मानना चाहिए, लेकिन हम जो हमारे जो कहते हैं ना कि हाँ वो जिनको मानते हैं ये इंसानों की पूजा या इंसानों को उनके ऊपर वो दबाव रहता है उनकी वजह से, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्लाह, सिर्फ अल्लाह के मती व फरमा बरदार में होना चाहिए। तो ये फितने की हालत है। और इस्लामी जंग का मतमे नज़र ये है कि इस फितने की जगह ऐसी हालत कायम हो जिसमें बंदे सिर्फ कानून इलाही के मुती बनकर रहे, अल्लाह के मुती व फरमा बरदार, और किसी का मुती होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। फिर रखा गया कि माह हराम का बदला माह हराम ही है और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। माह हराम का बदला माह हराम ही है और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। हुर्मत वाले महीनों ने ज़िलक़दा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम के 3 महीने हज के लिए और रजब का महीना उम्रे के लिए ख़ास किया गया था। और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। ये 4 महीनों में जंग और कत्ल अरबों में बिल्कुल मना थी, क्योंकि इन 4 महीनों में जंग और कत्ल गारतगिरी ममनू थी, ताकि ज़ारीन काबा अमन व अमान के साथ खुदा के घर तक जाए और अपने घरों को वापस हो सके। और दोस्तों इसमें यह होता था कि ये जो 4 महीने थे उसमें सारी तैयारियां और इसमें जंग वगैरह सब बंद रहती थी, इसलिए इसमें इसको हुर्मत वाले महीने कहा गया है। लेकिन क्या होता था, ये जो मुशरिकीन अरब थे वो किसी महीने में ये लूटपाट करते थे इन्हीं महीनों में, और फिर उसके बदले में कोई और महीने को उस जगह रख देते थे। इसलिए कहा गया है कि ये जो 4 महीने जो हुर्मत वाले महीने हैं वो हुर्मत वाले ही है, उसका बराबरी से लिहाज किया जाए। फिर कहा गया है अल्लाह की राह में खर्च करो
اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ہلاکت میں نہ ڈالو سے مراد کیا ہے دوستو؟ اور احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی سعی و جدوجہد میں مالی قربانیاں کرنا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کے دین کے سر بلند کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرو گے اور اس کے مقابلے میں اپنی ذاتی مفاد کو عزیز رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی موجب ہلاکت ہوگا اور آخرت میں بھی دنیا میں تم کفار سے مغلوب اور ذلیل ہو کر رہو گے اور آخرت میں تم سخت باز پرس آخرت میں تم سے ہوگی۔ اور احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے دوستو۔ کوئی بھی کام جب ہمیں کسی کوئی دیتا ہے جس کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہے، عمل کا یہ ایک درجہ ہے کہ آدمی کے سپرد کی خدمت، آدمی کے سپرد جو خدمت ہو اسے بس کر دے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے خوبی کے ساتھ کریں، اپنی پوری قابلیت اور اپنے تمام وسائل اس میں صرف کر دے اور دل و جان سے اس کی تکمیل کی کوشش کرے۔ یہ ہوتا ہے حسن، احسن، دیکھو نا، احسن طریقے سے۔ تو ہم جب بھی کوئی کام کرے تو دل و جان سے اس کو پوری طرح سے احسن طریقے سے کریں، کیونکہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آیا یہاں پر آگے حج کا ذکر اور عمرے کا ذکر دوستو، کہ حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کے جناب پیش کرو۔ اس وقت کیا ہوتا تھا دوستو، جب لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے نکلتے تھے تو راستے میں کبھی زمانے جاہلیت میں جب لوگ حج یا عمرے کے لیے نکل جاتے تھے تو راستے میں انہیں کبھی کبھی دشمن اسلام قبیلوں کی مزاحمت سے گر جانے سے مراد یہی بات ہے، تو کبھی کبھی یہ لوگ ان کو روک دیتے تھے یا وہ گر جاتے تھے، تو اس وقت کیا کہا گیا کہ اپنی قربانی دے دو۔ یہاں قربانی دینے کا حکم اس لیے ہے، اور سر منڈوانے کی بات آگے کہی گئی کہ اگر کوئی شخص اپنا سر، اور جب وہ جیسا کہ جب حج میں جاتے ہیں تو سر کا منڈوانا یہ بھی اس کے اندر ایک آتا ہے، اس کے لوازمات میں آتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کسی کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ اپنا سر نہ منڈوائے۔ جیسے کہ ہم نے کہا دوستو کہ اسلام دین فطرت ہے، اگر آپ مریض ہے تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اسی طرح حج میں جب جاتے ہیں تو اگر آپ کے سر میں کچھ تکلیف ہے یا آپ بیمار ہو تو آپ سر اپنا نہ منڈاؤ، لیکن اس کی جگہ پر کیا کرنا ہے دوستو، اگر کوئی مریض ہے یا سر میں کوئی تکلیف ہے تو صدقہ دے اور قربانی کرے، صدقہ دے اور قربانی کرے۔ یہاں روزوں کا ذکر آیا ہے اور حج اور عمرہ دونوں کے ساتھ کرنے کا ذکر آیا ہے۔ یہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو جاتے تھے وہ حج کا سفر الگ کرتے تھے، پھر عمرے کا سفر الگ کرتے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نکال کے اس کو یہ کہا گیا کہ جو لوگ آ رہے ہیں مکہ وہ حج اور عمرہ ساتھ میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ رعایت کس کے لیے؟ جو لوگ مکے کے نزدیک ہے ان کے لیے یہ رعایت نہیں تھی۔ جو لوگ مکہ مکرمہ کے باہر سے آتے تھے یا دور دراز سے آتے تھے ان کے لیے یہ رعایت ہے۔ تو یہ جو دوستو جیسے کہ ہم نے کہا کہ عمرے کا ذکر، حج کا ذکر، یہ ایک
چل رہا ہے. آگے اور بھی اس کے جو اصول ہے یا قوانین ہے یا ضوابط ہے وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ، ہم ان کو آپ کو بتاتے جائیں گے. آخر میں کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جیسا کہ اکثر قرآن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، اللہ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. اور یہاں پر کہ حدود جو ہوتے ہیں، اللہ کے حدود، ان حدود کی خلاف ورزی سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ پھر اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور جو بھی غلطیاں ہم سے درپیش آتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے رحم سے معاف کرے اور ہمیں اچھے اور صالح علم سے نوازے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے. اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہم سے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنے رحم و کرم سے اسے درگزر فرمائے اور ہمیں نیک اور صالحین لوگوں میں شامل کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین محشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.